بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روح کی بیماریاں اور ان کا علاج، چوتھا باب، تکبر۔ حق تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ تکبر کرنے والے کا ٹھکانہ بہت برا ہے۔ کبریائی خاص میری چادر ہے، پس جو شخص اس میں شریک ہونا چاہے گا اسے قتل کر دوں گا۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کے قلب میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہ جائے گا۔ تکبر کس کو کہتے ہیں؟ حدیث پاک میں تکبر غمت الناس اور بطر الحق کا نام ہے، یعنی لوگوں کو حقیر سمجھنا اور حق بات کو قبول کرنے سے اعراض اور انکار کرنا۔ تکبر کرنے والا تواضع سے محروم رہتا ہے، حسد اور غصے سے نجات نہیں پاتا، ریاکاری کا ترک اور نرمی کا برتاؤ اس کو دشوار ہوتا ہے، اپنی عظمت اور بڑائی کے نشے میں مست رہتا ہے۔ حدیث پاک میں کہ جب بندہ رضائے حق کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، جیسا کہ من تواضع للہ کے اندر حرف لام سے ظاہر ہے، تو یہ شخص اپنے دل میں خود کو کمتر اور حقیر سمجھتا ہے اور مخلوق کی نظر میں اس کو اللہ تعالیٰ بلندی اور عزت عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح جو اپنے کو بڑا سمجھتا ہے تو وہ اپنی نظر میں تو بڑا ہوتا ہے لیکن لوگوں کی نظر میں ذلیل کر دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ سور اور کتے سے بھی زیادہ ذلیل ہو جاتا ہے۔ علاج، اپنے گناہوں کو سوچا کرے اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ اور محاسبے کا دھیان رکھے۔ جب اپنی فکر میں پڑے گا تو دوسروں کی تحقیر، تنقید اور تبصرے سے بچے گا۔ جیسے کوڑی کسی زکام کے مریض کو حقیر نہیں سمجھتا، اسی طرح اپنی روحانی اور قلبی بیماری کو شدید سمجھے اور اپنے خاتمے کے خوف سے لرزاں اور ترساں رہے۔ میرے مرشد رحمت اللہ علیہ اس بیماری کی اصلاح کے لیے ایک حکایت بیان فرمایا کرتے تھے۔ حکایت: ایک لڑکی کی شادی کے موقع پر اس کو خوب اچھے لباس اور زیور سے سجایا گیا۔ محلے کی سہیلیوں نے تعریف شروع کی کہ بہن تم تو بڑی اچھی معلوم ہوتی ہو۔ اس نے رو کر کہا کہ ابھی تم لوگ بیکار تعریف کرتی ہو، جب میرا شوہر مجھے دیکھ کر پسند کر لے گا اور اپنی خوشی کا اظہار کر دے گا تب وہ خوشی اصلی خوشی ہوگی۔ معلوم نہیں اس کی نگاہ میں میری صورت کیسی معلوم ہوگی۔ تمہاری نگاہوں کے فیصلے ہمارے لیے بیکار ہیں۔ پھر حضرت مرشد رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس طرح بندے کو مخلوق کی تعریف سے یا اپنی رائے سے خود کو اچھا اور بڑا نہ سمجھنا چاہیے، کیونکہ میدان محشر میں حق تعالیٰ کی نظر سے ہمارے لیے کیا فیصلے ہوں گے اس کی خبر ہم کو ابھی کچھ نہیں۔ پھر کس منہ سے موت سے قبل اور حسن خاتمہ سے قبل اپنے کو اچھا سمجھنے کا حق ہوگا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں: ایما چو سلامت بلبے گور بریم احسن تو بری چستی و چالاکی ماں۔ جب اسلام کو ہم قبر میں سلامتی سے لے جائیں گے پھر اپنی چستی اور ہوشیاری پر خوشی منائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام اولیاء کرام مرنے سے قبل کبھی ناز کی بات نہیں کرتے اور حسن خاتمہ کی دعا کرتے رہتے اور دوسروں سے بھی درخواست دعا کرتے رہتے ہیں۔ یہ بے وقوف لوگوں کا کام ہے جو اپنے مالک کے فیصلے کا انتظار کیے بغیر اپنے ہی فیصلے سے یہ مخلوق کی تعریف سے اپنے لیے بڑائی اور اچھائی کا فیصلہ کر بیٹھتے ہیں۔ یہ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظ ہے جس کو احقر نے اس شعر میں عرض کیا ہے: نامناسب ہے اے دل نادا، نامناسب ہے اے دل نادا، ایک جزامی ہنسے زکامی پر، ایک جزامی ہنسے زکامی پر۔ عجب اور کبر کا فرق، اپنے کو اچھا سمجھنا اور کسی کو حقیر نہ سمجھنا عجب کہلاتا ہے، اور اپنے کو اچھا سمجھنے کے ساتھ دوسروں کو کمتر سمجھنا تکبر کہلاتا ہے، اور دونوں حرام ہیں۔ جب بندہ اپنی نظر میں حقیر ہوتا ہے تو حق تعالیٰ کی نظر میں عزت والا ہوتا ہے، اور جب اپنی نظر میں اچھا اور بڑا ہوتا ہے تو حق تعالیٰ کی نظر میں حقیر اور ذلیل ہوتا ہے۔ معاصی سے نفرت واجب ہے لیکن عاصی سے نفرت حرام ہے۔ اسی طرح کسی کافر کو بھی نگاہ حقارت سے نہ دیکھیے، کیونکہ ممکن ہے اس کا خاتمہ ایمان پر مقدر ہو چکا ہو، البتہ اس کے کفر سے نفرت واجب ہے۔ ہیچ کافر را بخواری منگرید، ہیچ کافر را بخواری منگرید، کہ مسلمان بودنش باشد امید، کہ مسلمان بودنش باشد امید۔ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ اپنے کو تمام مسلمانوں سے فی الحال اور کافروں اور جانوروں سے فی المعال کمتر سمجھتا ہوں۔ معال یعنی انجام، یعنی موجودہ حالت میں ہر مسلمان مجھ سے اچھا ہے، اور خاتمے کے اعتبار سے کہ نہ معلوم کیا ہو اپنے کو کفار سے بھی کمتر سمجھتا ہوں۔ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ مومن کامل نہ ہوگا جب تک کہ اپنے کو بہائم اور کفار سے بھی کمتر نہ جانے گا۔ جب حق تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ چاہے تو بڑے سے بڑے گناہ کو بدون سزا معاف فرما دے
اور چاہے تو چھوٹے گناہ پر گرفت کر کے عذاب میں پکڑے تو پھر کس منہ سے آدمی اپنے کو بڑا سمجھے اور کیسے کسی مسلمان کو خواہ وہ کتنا ہی گنہگار ہو حقیر سمجھے۔ حضرت سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عظیم بر ملائک شرف داشتن، عظیم بر ملائک شرف داشتن کہ خود را بأسگ نہ پنداشتن، کہ خود را بہ اسگ نہ پنداشتن۔ اللہ والے اس سبب سے فرشتوں پر شرف و عزت میں بازی لے جاتے ہیں کہ خود کو کتے سے بھی بہتر نہیں سمجھتے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ ولایت و قرب کو حق تعالی نے بندوں میں مخفی رکھا ہے، لہذا کسی بندے کو خواہ کیسا ہی گناہگار و حقیر نہ جانو، کیا خبر کہ شاید یہی بندہ علم الہی میں ولی ہو اور اس کی ولایت کسی وقت بھی توبہ صادقہ اور اتباع سنت کی صورت میں ظاہر ہو جاوے، جیسا کہ تاریخ شاہد ہے کہ بعض بندے زندگی بھر رند بادہ نوش، مست و خراب، بادہ اور فسق اور فجور میں مبتلا رہتے ہیں، اور اچانک ان میں تبدیلی آ جاتی ہے اور توبہ کر کے پاک و صاف ہو جاتے ہیں، جیسے کوئی شہزادہ حسین جس کے منہ پر کالک لگی ہو اور اچانک صابن سے نہا دھو کر چاند کی طرح روشن چہرے والا ہو جاوے۔ جوش میں آئے جو دریا رحم کا، جوش میں آئے جو دریا رحم کا، گبر 100 سالہ ہو فخر اولیاء، گبر 100 سالہ ہو فخر اولیاء۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں انسان اپنے وجود میں 2 مرتبہ کس قدر گندے راستے سے گزرتا ہے، ایک مرتبہ باپ کی پیشاب کی نالی سے نطفے کی شکل میں ماں کے شکم میں گیا، اور دوسری مرتبہ ماں کے رحم سے ناپاک راہ سے وجود میں آیا، پھر تکبر کیسے زیبا ہوگا۔ بڑے بڑے متکبر بادشاہوں کا موت قبر میں کیا حال کرتی ہے اور کس طرح لاکھوں کیڑوں کی غذا بناتی ہے۔ جس طرح امتحان کا نتیجہ سننے سے قبل اپنے کو بڑا اور کامیاب سمجھنے والا طالب علم بے وقوف ہے، اسی طرح میدان محشر میں اپنا فیصلہ سننے سے قبل دنیا میں اپنے کو کسی سے افضل سمجھنا اور بڑا سمجھنا حماقت ہے۔ حضرت علامہ سید سلیمان صاحب کا خوب شعر ہے، ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا کہ کیسے رہے، وہاں دیکھنا کہ کیسے رہے۔ ایک شخص کا گھوڑا شریر اور عیبدار تھا، کسی دلال سے کہا کہ فروخت کر دے، اس نے بازار میں خوب تعریف کی، اس بے وقوف نے اس تعریف کو صحیح سمجھ کر کہا اب نہ فروخت کروں گا، میرا گھوڑا مجھے دے دو۔ اس دلال نے کہا زندگی بھر کا اپنا تجربہ میری جھوٹی تعریف سے جو محض بیچنے کے لیے ہے بھول گئے۔ یہی حال ہمارا ہے کہ ہر وقت اپنے نفس کی شرارت اور خباثت اور گناہوں کے تقاضوں کو جانتے ہوئے جہاں کسی نے ذرا تعریف کر دی کہ حضرت آپ ایسے ہیں، بس حضرتی کا نشہ چڑھ گیا اور اپنے نفس کو بھول گئے۔ اللہ والے ایسے وقت اور شرمندہ ہو جاتے ہیں اور حق تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی ستاری کا شکر ادا کرتے ہیں۔ حضرت حاجی صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ جو لوگ مجھ سے محبت اور عقیدت رکھتے ہیں یہ سب حق تعالیٰ کی ستاری ہے، ورنہ اگر وہ ہمارے اترے پترے کھول دیں تو سب معتقدین راہ فرار اختیار کرے۔ بس مخلوق کا حسن زن بھی حق تعالیٰ کا انعام ہے، اور اپنے کو کمتر اور حقیر سمجھنا درجہ یقین میں ایک بین حقیقت کو تسلیم کرنا ہے اور عبدیت کاملہ کے لوازم سے ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔